سنو ایک حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، تو ضرورت مند تھا، تجھے 3 وقت کے لیے روزی چاہیے تھی، تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مکان چاہیے تھا، لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا، تو میں رب ہو کے تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ تدبر کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن انسان ناشکر ہے اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ یہ سسٹم دیکھیں آنکھوں کا جو رب نے لگایا ہے، یہ کانوں کا سسٹم جو رب نے لگایا ہے، یار جس طرح کی ہمارے منہ میں زبان ہے، اس سے بڑی زبان تو گائے کے منہ میں ہے، اس سے تو بڑی زبان اونٹ کے منہ میں ہے، لیکن وہ معافی ضمیر کو نوکے زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور حضرت انسان جب بولتا ہے تو پھول جھڑتے چلے جاتے ہیں اور موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ذرا دیکھ، تیری نوکے زبان پہ نغمے کس نے رکھ دیے، اور تیرے کانوں کے اندر جو ہے وہ بجلیاں کس نے بھر دی، تیری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بصیرت اور بصارت کے اجالے کس نے رکھ دیے۔ تو انسان ذرا تدبر کرے، انسان ذرا غور کرے تو اپنے رب کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ ان نعمتوں کے ہونے کے باوصف ان کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ فرماتا مجھے تم اچھے نہیں لگتے، مجھے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور اب ان کی قسمیں کر کے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تم اچھی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے تو تم مجھے کیوں اچھے نہیں لگو گے، تمہیں تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور یہ کائنات کا شاہکار ہے، پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھومتا ہے، اور پوری کائنات کا مقصود انسان ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو اگر یہ اچھا نہ رہے تو پھر اس پہ غصہ بھی بڑا ہے، اور وہ غصہ دہکتی ہوئی آگ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں نمودار ہوگا، اور اس کو وہاں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر یہ رب کی فرما برداری میں زندگی گزار دے، پھر رب اس کی اداؤں اور اس کے اندازے زندگی کی قسمیں کیا، اس کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں بھی کرے گا۔ تو یہاں عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ انسان رب کا ناشکرہ نہ بنے، بلکہ رب کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو جائے۔ اور ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو حالت ہو بندے کی، اس پر ناشکری کا اظہار نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی بندے کو دنیاوی مال و دولت کم دی ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیوں کم دی ہے، اور اگر کسی کو زیادہ دی ہے تو یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا علم ہے کہ اس کو زیادہ کیوں عطا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بہت شدید محنت کرتے ہیں لیکن مال و دولت نہیں پا سکتے، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، اس میں رب تعالیٰ جل شانہ اور اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جب رزق ہمارا لکھ دیا گیا، مقسوم ہمارا طے شدہ ہے، اور قلم خشک کر دیا گیا، تو ہمیں پھر اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ساری زندگی اس ادھیڑ بند میں گزر جاتی ہے کہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، اور یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ خام خواہ کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ اللہ ارشاد فرماتا زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو یہ تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ اگر تمہارے پاس رزق تھوڑا ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔